اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم طلباء، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں سورہ مریم کے مختلف مضامین اور اس کا مختصر سا خلاصہ۔ ٹھیک ہے، سورہ مریم ہمارے پاس قرآن مجید کی 19 نمبر کی صورت ہے، ٹھیک ہے، یعنی سورہ کہف کے بعد اور سورہ طٰہٰ سے پہلے۔ سورہ کہف 18 نمبر کی صورت اور سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی صورت، تو یہ 19 نمبر کی صورت ہے سورہ مریم۔ تو یہ مکی صورت ہے جو قرآن کریم کی 19ویں صورت ہے اور اس میں 98 آیات ہیں۔ یہ صورت بنیادی طور پر اللہ کی رحمت، انبیاء کی کہانیوں، واقعات، قیامت کے احوال پر مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی موضوع توحید، نبوت اور آخرت پر ایمان ہے۔ توحید، نبوت، آخرت پر ایمان۔ اب دیکھیں یہ تین چیزیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، بار بار، یعنی سب سے اول توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، ٹھیک، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اسی کو اپنا رب، اسی کو اپنا معبود، اسی کو اپنا رازق، اسی کو اپنا خالق تصور کرنا، اور ساتھ نبوت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کرنا اور ساتھ آخرت پر ایمان لانا، یہ تین چیزیں۔ اچھا جی، اب اس کے مضامین دیکھتے ہیں جی، کچھ 5 کے لگ بھگ میں نے اس 98 آیات میں سے 5 مضامین نکالے، اور بھی ہیں لیکن اس طرح پھر زیادہ بنتے، لیکن جو موٹے موٹے مضامین ہیں وہ یہ 5 بنتے۔ نمبر 1، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا اور پیدائش، یعنی آیت نمبر 1 سے جو 15 کا جو پورشن ہمارے پاس آتا ہے اس سورت کا، سورہ مریم کا، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، ان کی دعا اور ساتھ ان کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ اچھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے نیک اولاد کی دعا کی، زکریا علیہ السلام نے، ٹھیک، اب اسی سے پھر حضرت مریم علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایک چین چلتی ہے نا۔ تو یہ آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک کے درمیان کا اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 11 تک یہ موضوع آتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نیکی، زہد اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک کے درمیان اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا گوشہ نشینی اختیار کرنا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر پیدائش، ٹھیک ہے، معجزاتی پیدائش، یہ آیت نمبر 16، اس سے آگے چلتا جا رہا ہے۔ فرشتوں کی بشارت، حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں کی بشارت اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی طور پر پیدائش ہونا، 17 سے 21 نمبر، یہ چلتا جا رہا ہے اس طرح، یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آیات لگتی جائیں گی اور یہ مکمل صورت بھی ساتھ بیچ بیچ میں کچھ حصے چلتے جائیں گے، وہاں پہ آپ کے لیے دیکھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کیا کرتے ہیں جی، بولتے ہیں، یعنی جو معجزہ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بول کے بتاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 22-23 میں، 22 سے 33 تک اللہ کی وحدانیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ ہونا، اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک، آیت نمبر 34 اور 36۔ نمبر 3، انبیاء کرام کی داستانیں یعنی واقعات اور ان کے مشن کا بیان، ان سے پیچھے جو پیغمبر انبیاء کرام گزرے، نبی گزرے، ان کا مشن، ان کا پیغام، اس کا تذکرہ ہے۔ کہاں سے جی؟ وہ آیت نمبر 41 سے لے کر 58 تک، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور اللہ کی عنایات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی ہم نے دیکھ لیا ہے مختلف صورتوں میں، ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ میں تو مفصل اس کا ذکر آیا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد آزر کو شرک سے روکنا، اس کا بھی ذکر آیا ہوا ہے، آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 48 کے درمیان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور اللہ کی عنایات، پھر اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیوں کا ذکر، یہ آیت نمبر 54 سے آگے 57 تک۔ نمبر 4 پوائنٹ کہ قیامت، جزا و سزا اور اہل جنت اور جہنم کا تذکرہ، قیامت کے بارے میں ذکر ہے، جس طرح شروع میں آ گیا ہے، جو 3 بڑے موضوع تھے نا، توحید، نبوت اور آخرت پر ایمان، تو اس میں ایک یہ ہے کہ قیامت میں جزا و سزا ہوگی، نیک اعمال والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے اعمال والوں کو برا بدلہ دیا جائے گا، یہ سارا ذکر اس میں آیا ہوا ہے، آیت نمبر 59 سے 72 تک۔ گمراہ لوگوں کے اعمال اور ان پر آنے والی سزائیں، یہ سلسلہ یہاں سے آگے آیت نمبر 59 سے آگے چلتا جا رہا ہے۔
ٹھیک. جنت کی نعمتوں کا بیان، جنت کی نعمتوں کا بیان آیت نمبر 64 65 7. قیامت کے دن مجرموں کا حال اور جہنم کا منظر، یعنی یہ آیت نمبر 51 سے آگے تمام یہ مناظر چلتے جا رہے ہیں. نمبر 5واں پوائنٹ جو مضمون ہے سورہ مریم کا وہ یہ ہے کہ کفار کی سرکشی اور اللہ کی قدرت کا اظہار، آیت نمبر 73 سے 98 تک، آخر تک. یہ آخری جو ایک پورشن ہمارے پاس بنتا ہے تقریباً کوئی 25 کے آس پاس آیتیں. ٹھیک ہے. اللہ کی قدرت اور کفار کا تکبر اور دنیاوی ساز و سامان پر غرور. اسی طرح مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ کی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر، کفار کے انجام اور عذاب کی وعید، کفار کا جو انجام ہوگا اور ان کو جو بری خبر سنائی گئی ہے، سزائیں سنائی گئی ہیں، اس کا ذکر آیا ہوا ہے آیت نمبر 81 to 87 یہ درمیان میں. اللہ کی وحدانیت اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، آیت نمبر 88 سے 95 تک. سورت کے اختتام پر اللہ کی کبریائی بڑھائی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی بڑھائی اور اس کے علم کی وسعت کا بیان، آیت نمبر 96 97 98. یہ آخری جو دو تین آیتیں. اب اس کا خلاصہ ہمارے پاس یہ بنتا ہے مختصر سا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت، انبیاء کرام کی آزمائشیں، قیامت اور جزا و سزا جیسے موضوعات بیان کیے گئے ہیں. اس میں حضرت زکریا علیہ السلام جیسے پیچھے بیان ہو گیا، اور پھر ان کے اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے. سورت کا مرکزی پیغام، یعنی سورہ مریم کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انبیاء کی، اللہ کی توحید، انبیاء کی سچائی، قیامت کی حقیقت پر ایمان لانے کی دعوت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھا ہمارے پاس سورہ مریم کا کہ مختلف آئے ہوئے مضامین اور اس کا مختصر سا خلاصہ.